نہیں ہو سکتا یہ وعدہ کو خاموش کر اور سوچے، لیکن جو گائے دل سے گائے، سارا میرا جیون تیرا۔
وسیع باتیں، گہری باتیں، بنیادی باتیں اس وقت میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ اب تک اس سے بڑھ کر میری زندگی میں اس سے پہلے کبھی سوچے نہیں ہے۔ جن سوچوں کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اگر ذہن سوئے ہوئے نہیں ہیں اور بند نہیں ہیں، تب آج کے دن آپ ایک مقام کو حاصل کر لیں گے۔ لیکن جن کے ذہن بند ہیں اور خود ہیں بھی لاپرواہ، انہیں کچھ حاصل ہونے کا نہیں۔ سو دعا کریں آپ اپنے لیے، میرے لیے بھی، کہ یہ باتیں میں واضح طریقے سے بیان کر سکوں اور آپ صحیح طور پر سوچ سکیں۔ پڑھنے لگا ہوں میں اعمال کی کتاب کا 2 باب۔ پہلی آیت سے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 پھیری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آپ نے بیان پڑھا ہے، کئی بار پڑھا، آج بھی، اس وقت بھی، پہلے بھی آپ اس کو سمجھتے ہیں، آج بھی آپ نے پڑھا، آپ کی سمجھ میں آیا۔ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ کس نے؟ روح کون ہے؟ خدا۔ بولنے کون لگے؟ انسان۔ جتنے دعا کر رہے تھے سب کے ساتھ ہی 120 کی جماعت، کس نے بے لگانا زبانیں ان کو دی؟ طرح طرح کی زبانیں کس نے دی؟ دیکھیں، آپ نے کب سے سمجھا؟ میرے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب ذرا اپنے دل سے دیتے رہیں، ذہن سے۔ کس نے دی؟ خدا نے۔ اور سمجھ ہی نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ نہیں تو بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اب اس میں خدا غلط ہے یا اس طرح کی باتیں کہنے والے غلط ہیں؟ آپ سچا بنتے ہیں، خدا کو نادان ٹھہراتے ہیں، ایویں دے چھڑیاں سمجھ نہیں آؤں فائدہ کیے دا۔ ایک اور بیان پڑھ دیتا ہوں ساتھ ہی، کرنتھیوں کا 14واں باب ہے۔ میری اس بات کو آپ نے سمجھے؟ سمجھا ہے؟ دے رہا ہے خدا
اور بندوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. بیکار سا کام لوگوں کے نزدیک وہ جنہیں سمجھ نہیں ہوتی پھر وہ لوڑ کی ہے. اب یہ پاکستانی یہ بولتا ہے، پنجابی یہ بولتا ہے، وہ جی بے دی سمجھ نہیں آتی تینوں پھر بولن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے دین والا خود کی کرن دے ہے، بے سمجھ خدا کو ٹھہراتے ہیں. ارے خدا نے دی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پہلے خدا کسی کسی کو پاک روح دیتا تھا اور ان پر وہ نبی کہلاتے تھے، وہ نذیر بناتا تھا، ان کو انہیں بادشاہ بنا دیتا تھا، انہیں بہت کچھ بنا دیتا تھا جس جس کے اوپر پاک روح نازل ہوتا تھا. لیکن اب یہ جو روح القدس آیا عید پینتیکوس کے دن، یہ سبوں پر آ گیا. یہ نہیں کہ صرف مریم پر آیا یا صرف جو 12 چنے گئے تھے ان پر آ گیا. یہ کسی پر نہیں آیا، سبوں پر آیا. اور روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اس کے لیے میں نے آپ سے کہا، کھولا 14واں باب پہلا گرنتھ، محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو. دوسری بات، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا. خدا نے دی زبان نے بیگان لوگوں کی سمجھ میں نہیں دی ہے. بائبل کا نکما سا کام خدا نے دے دیا بولنے کو، اور لوگوں کے سامنے عجوبہ بن گئے ہم بیگانہ زبانیں بولنے والے. لوگ کہنے لگے دیوانے ہیں، یہ دیوانے ہیں. یہ نہیں کہنا، کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ بیگانہ زبانیں بولنے والے دیوانہ ہیں، دیوانے ہیں. بے ایمان یہ کہتا ہے. یہ لکھا نا، بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولے، سارے بول دے ہو تو تسی بھی سارے بول دے ہو کہ نہیں؟ بائبل کی کلیسیا تو ساری بول دی ہوندی سی، اور آج کل کی کلیسیا نا 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 بیگانہ زبانیں نہ بولنا، بیگانہ زبانیں نہ بولنا. وہ یہ نہیں سمجھ ہی نہیں ہوتی، یہ فائدہ کی. دیکھو کیسی الٹ سوچ ہے لوگوں کی، بائبل کے خلاف سوچ ہے آج کے لوگوں کی. بڑے بڑے مشنوں کی، بڑی بڑی جماعتوں کی بائبل کے خلاف سوچ ہے. یہاں لکھا ہے سب کے سب بیگانہ زبانیں بولنے، ایک بولنے والے ہو گئے اور دوسرے اور ناواقف یا بے ایمان لوگ، دوسرے ناواقف ہیں بلکہ ان کو ٹائٹل دیا گیا ہے یہ بے ایمان ہے. ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟
ارے لوگ کہتے ہیں یہ بیگانہ بولنے والے پاگل لوگ ہیں، دیوانے ہیں. مانا دیوانے کا آتا ہے، انہوں نے عقل کوئی نہیں. دیوانے عقل کوئی نہیں، عقل گوا دیتی ہے نا، ان کی عقل گئی. یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جنہیں خدا، جنہیں روح بیگانہ زبانیں بولتا ہے، خدا دے اور بے ایمان کہتے ہیں یہ دیوانگی ہے. سوچیا کیا پڑھا ہم نے 14 باب کے پہلی آیت دوسری آیت، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے. کیسا خوبصورت طریقہ ہے، کیسا خوبصورت طریقہ ہے خدا سے باتیں کرنے کا. اور اس بات کو اگر آپ اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں بھی دیکھیں تو اس کی 7ویں آیت ہے، جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا، تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. قوت پاؤ گے. اور یوحنا کی انجیل کے آخر میں یہ لکھا ہے، دیکھو جس کا وعدہ میرے باپ نے کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے، غور سے یہ اس لفظ پر غور کریں، جملے پر، عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں ٹھہرے رہو. سو عالم بالا سے انہیں، یہی میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، تم قوت پاؤ گے، قوت کا لباس. معنی سمجھ میں آتے ہیں قوت کے لباس کے. لوگوں کو گولی لگتی ہے، سیدھی لگتی ہے، مر جاتے ہیں لوگ، لیکن کئیوں نے شیلڈ پہنی ہوتی ہے، گولی مارتے ہیں گولی اندر نہیں جاتی. وہ سٹیل کی ایک وہ پہنا ہوتے ہیں، لباس پہنا ہوتا ہے اندر، کپڑوں کے اندر گولی نہیں لگتی. تو وہ قوت کا ایک لباس ہے. پرانے زمانہ میں لڑائیاں نیزے اور تلواروں کی ہوتی تھی تو وہ زرہ پہنتے تھے، لوہے کا لباس، قوت کا لباس. اور جب یہ عالم بالا سے قوت کا لباس ملا، عالم بالا سے آیا پاک روح، طاقت ملی. کیا ثبوت ہے کہ طاقت ملی عالم بالا سے؟ وہ بیگانہ زبانیں بولنے لگے. ارے تم جو بیگانہ زبانیں نہیں بولتے ہو دنیا والوں، تمہارے اندر قوت وہ اور طرح کی قوت ہے. عالم بالا کی قوت تمہارے پاس نہیں ہے. عالم بالا جو سب قوتوں سے بڑی قوت ہے، مارس ڈائمنڈ پاور نہیں، کوبالٹ بم نہیں ہے. یہ زمین کو ہلا دینے والی قوت زلزلوں کی صورت میں، یہ زمین کی قوت ہے، یا اجرام فلک کی کشش، سیاروں کی کشش، یہ کشش ثقل،
یا دوسری کششیں یہ نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر کے قوت جو آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ عالم بالا کی ہے۔ اور کس طرح سے ملتی ہے؟ اس کا اظہار بیگانہ زبانوں سے ہوتا ہے۔ نہیں بولتے ہو تو تمہارے پاس عالم بالا کی قوت نہیں ہے۔ اے چلے نا جی روحانی ہون لئی، بن جاؤ گے روحانی، ارے بن جاؤ گے روحانی۔ جب خدا نے عالم بالا کی قوت دی تھی تو اس کا نشان کیا دیا؟ وہ بیگانہ زبانیں بولنے لگے۔ تو یہ بیگانہ زبان کس کی ہے جی؟ کس کی طرف سے ہے؟ اپنی نکمی بولیاں بولتے رہتے ہیں، جس میں جغرافیائی غلطیاں، جس میں تاریخی غلطیاں، جس میں گرامر کی غلطیاں، جس میں سیاق و سباق کی غلطیاں، جس میں لہجہ کی غلطیاں۔ یہ ہمیں بڑی پسند ہے کہ عالم بالا کی کامل زبان، عالم بالا سے روح کی زبانیں بغیر غلطی کے، اور بڑھ کر یہ کہ ان میں قوت ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ یہ عالم بالا کی قوت کیا ہے؟ اب اس قوت کو تو سمجھو وہ کیا ہے۔ اب قوت کی ڈیفینیشن تو سائنس والے بڑے کچھ کر لے، آپ کے پاس بھی ہے کہ قوت کس کو کہتے ہیں، لیکن بائبل کی قوت کیا ہے عالم بالا کی؟ یہ کائنات کس نے بنائی؟ یہ قدرتیں کس میں آئیں؟ یہ قوتیں کس نے پیدا کی؟ عالم بالا کی قوت۔ اور وہ کیا ہے عالم بالا جس نے ساری کائنات پیدا کر دی؟ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے بنی، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اور وہ کیا ہے؟ اصل میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا۔ خدا ہے وہ عالم بالا کی قوت، اور اس کا نام کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ کس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ روح ہے وہ، پر اس کا نام کلمہ رکھا گیا ہے۔ میرا بھائی باہروں ہی ویکھدا رہتا ہے، کئی باری میں نے ویکھیا، ہن میں ਉਹਦਾ نام نہیں لواں گا، وہ آپ ہی سمجھا میں کنوں آکھیا۔ کلام والا تو نہیں ہوندا، تو باہر ہی ہوندا، کون آ رہا کون جا رہا، وہ جڑا حصہ میں بول رہا ہوں وہ بھول جاتا ہے۔ تو دن میں کہتی کہ روح بیدار ہے، ایسوں ہی کے لیے میں نے کہا تھا کہ بعضوں کی روح سوئی ہوئی ہے، آپ ہی کو بیٹھے ہوئے ہیں، روح سوئی ہوئی ہے، ذہن بند ہے، کلام کی سمجھ نہیں آتی۔ ہیں وہ بڑے پیارے، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، دیکھنا بھر ہوئی۔ کس نے پیدا کیا؟ ساری قوتیں، تمام پاورز جو ہیں، کس نے خلق کیا؟ کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ بولنے کے سبب سے، کلام کے سبب سے، جب لبوں سے نکلے، روحانی لب بھی ہوتے ہیں۔ ایک لب آپ کا یہ ہے، جب یہ خاموش ہوتا ہے تو اندر پھر بھی بات چل رہی ہوتی ہے، آپ کی زبان بند ہے، منہ بند ہے، پر اندر باتیں چل رہی ہیں، وہ ایک روحانی زبان اندر چل رہی ہے۔ آپ کی روح کی بھی زبان ہے، صرف یہ والی نہیں، دل ہی دل میں جو بولتے ہو وہ بھی کلام ہے، کلمہ ہے۔ جب بولنے لگتے، پر جو بولتا نہیں، نہ یہ لب بولتے ہیں، نہ یہ روحانی لب بولتے ہیں، نہ ان کا باطن بولتا ہے، نہ ان کا ظاہر بولتا ہے۔ تو کلمہ ان کے پاس نہیں ہے جو اندر سے بولے،
سو پاک روح بیگانہ زبانیں دیتا ہے، کلام آپ کے منہ میں ڈالتا ہے. یہ کریٹر ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں خاص باتیں میں کرنے لگا ہوں جو آج کے لیے یہ کلمہ، یہ کلام، الفاظ جو آدمی منہ سے بولتا ہے یا دل میں بولتا ہے. بےگانہ زبانیں منہ سے بھی بولی جاتی ہیں، دل میں بھی بولی جاتی ہیں. بعضوں کے نہ منہ میں ہے یا نہ دل میں ہے. اپنی زبان ان کی پنجابی ہے، انگریزی ہے، ان کی اپنی زبان ہے. بےگانہ زبان لوگوں کے منہ میں نہیں ہے، نہ دل میں ہے. پر زندگی کا کوڈ، آپ کا بدن کا کوئی حصہ لے کے اس میں سے ایک ٹیشو لے لیں، گوشت کا حصہ ہو، ہڈی کا حصہ ہو، یا آپ کا خون کی قطرہ ہو، آپ کا ڈی این اے اس میں ہے. آپ کے ڈی این اے سے ایک اور انسان بن جاتا ہے. آپ کے گوشت میں سے ایک نامعلوم، اندیکھا، نظر نہیں آتا، پر انسان کا پورا کوڈ آپ کا ڈی این اے، پورا کوڈ ہے. کس صورت میں ہے؟ کلمے کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں، کلام کی صورت میں. جیسا آپ کا یہ موبائل، ساری کائنات اس میں رکھی ہوئی ہے، کوڈ ہے. پوری کی پوری کتابوں کا کوڈ اس میں رکھا ہوا ہے. الفاظ کا کوڈ ہے، تصویروں کا کوڈ ہے، آوازوں کا کوڈ ہے. اسی طرح سے جو الفاظ، ہاں مجھے یہ بتائے، اب ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے، آپ اپنی عقل استعمال کر رہے تھے. سنو، جب ہم ماں کے پیٹ میں بن رہے تھے تو ہم اپنی عقل استعمال کر رہے تھے. جواب دو نا. نہیں، پر بنتے جا رہے تھے. ہم گورے بن رہے تھے، ہم کالے بن رہے تھے، ہم چپٹے بن رہے تھے. ہماری آنکھیں چھوٹی تھی، ہماری آنکھیں موٹی تھی، ہمارے بال کالے تھے یا ہمارے سفید تھے. یہ سوچ سمجھ کے ہم بنا رہے تھے. ارے ہماری ماں ہمیں سوچ سمجھ کے اندر بنا رہی تھی. پر کیسے بن رہے تھے؟ الفاظ کا کوڈ تھا ہمارے اندر، جس کی سمجھ نہیں آتی. ارے بےگانہ زبان میں یہ کوڈ ہے خدا کی ذات کا، اس کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی تاکہ آپ صحیح خدا کی صورت پر بنیں. آج سمجھ میری بات کی؟ آج کلام کا وہ کوڈ، وہ مجموعہ، وہ حرف ہے جسے ڈی این اے بولتے ہیں آپ سائنس کی زبان میں. میں انگریزی میں سے کوڈ کہہ رہا ہوں، پر یہ خدا کی مانند ہے. خدا نے ہمیں، رومن سنو، باقی بھی، خدا نے ہمیں اپنے اندر جو خود کلمہ ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ ارے کوشش کرو، مشکل بات میں نے کہی ہے. خدا خود کلمہ ہے. ہم کلمے کے اندر، کلمے کی صورت میں خلق کیے گئے خدا میں، کلام کی صورت میں وہ بےگانہ زبانوں کے ذریعے سے خدا میں سے نکلتے ہیں. بےگانہ زبانیں یہ خدا کی طرف سے جو کچھ آدمی نے بننا ہے اس کا کوڈ ہمیں بےگانہ زبانیں دیتی ہیں.
اسی لیے یہ کسی کسی کے لیے مقرر نہیں، لکھا ہے ہر فرد بشر کے لیے، امیر ہے غریب ہے، مالک ہے یا لونڈی ہے یا غلام ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بچہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ہر ایک کے لیے خدا کی ذات کا کوڈ، خدا کی ذات کا نقش کلمہ کلام کی صورت میں روح القدس کے بیگانہ زبانوں کے ذریعے سے آپ کے اندر آ جائے گا، پر آپ کو اس کی سمجھ نہیں دی جائے گی، تاکہ اس میں انسان اپنی صورت پر آپ نہ بنے، پر جو اپنی شکل و اپنی سوچوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر اپنی ہی سوچیں زور پکڑتی رہتی ہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی کے تجربے سے جو نتیجہ آخر میں مجھے خدا نے نکال کے دیا، اس نے کہا ہے بیگانہ زبانیں بولتے چلے جاؤ، سنو غور سے سنو، بیگانہ زبانیں بولتے چلے جاؤ، آپ کے اندر جسم کی سوچیں ختم ہو جائے گی۔ آپ جو جسمانی سوچوں سے مشکلات میں پڑے ہوئے ہو نا اور پریشان رہتے ہو، کھانے پینے کی سوچ آ گئی ہے، اونچ نیچ کی سوچ آ گئی ہے، چھوٹا بڑا بننے کی سوچ آ گئی ہے، امیر بننے غریب رہنے کی سوچ آ گئی ہے، کتنی سوچیں آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ آج کل کرونا کی سوچ نے آپ کا ستیہ ناش ساری دنیا کا کر دیا۔ بیگانہ زبانیں بولتے رہو، ہر چیز بدل جائے، کیونکہ یہ انسانی سوچ نہیں، انسانی سمجھ کی نہیں، یہ انسانی سمجھ میں نہیں آتی، یہ آگ بالا سے آتی ہے۔ نہ یہ پہلے آسمان کی ہے، نہ یہ دوسرے عالم کی ہے، نہ تیسرے عالم رواح کی جو تیسرے آسمان پر ہے وہاں کی ہے، نہ کسی چوتھے، نہ کسی پانچویں، نہ کسی 10 ہے، نہ کسی 12، نہ کسی 1000 آسمان کی ہے، بلکہ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ عالم بالا کی، اور یہ کلام کا کوڈ ہے انسان کے لیے بیگانہ زبانیں بولنا۔ آپ بیگانہ زبانیں بولتے نہیں، آپ کا بدن اتنا سست ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل جاتے ہی نہیں، جسمانی خیالوں نے اتنا آپ کو جھگڑا ہوا ہے کہ آپ تو دعائیں بھی نہیں مانگ سکتے، آپ پاک روح کے لیے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ پاک روح کی قوت آنے لگے تو آپ اسے پہلے ہی اٹھ جاتے۔ بنا بیگانہ زبانیں بولے آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں لکھا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ کیسے کرو گے ترقی؟ علم میں ترقی کرو گے، کر لو گے جی، اور باتوں میں ترقی کرو گے، لیکن روحانی ترقی جس کا نام مسیح ہے، مسیح کی مانند، اگر انگریزوں کی اولاد انگریز ہوتی ہے، ایشیائی لوگوں کی ایشی ہوتی ہے، افریقی لوگ کالے ہی ہوتے ہیں۔ افریقیوں کے ہاں کبھی گورا پیدا نہیں ہوتا، اور نہ کوریوں اور جاپانیوں اور چینیوں کے ہاں لمبی ناک والے پیدا ہو جائیں، یہاں لمبی ناک والے پیدا نہیں ہوں گے، نکی نکی نوزی والے پیدا ہوں گے۔ جو اندر ہوگا نقشہ اس کے مطابق ہم پیدا ہوتے ہیں، جو سانچہ ہوتا ہے، جو میٹیریل ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم پیدا ہوتے ہیں انسانی طور پر۔ اور اگر آسمانی سانچہ ہمارا ہو، آسمانی میٹیریل ہمارا ہو، اور وہ ہے کلمہ، کلمے کی صورت میں آپ پیدا ہوں گے کب؟ جب آپ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں، آپ کے اندر آسمانی کوڈ ہے، عالم بالا کی آواز آتی ہے آپ کے۔ تسی اخبار دیاں گلاں اپنے اندر لے لو گے،
میڈیا دیا گلا خبر لے لو گے اپنے اندر. آج بھی میں سویرے سویرے جلدی دیکھنے لگا تھا کیا صورتحال ہے کرونا کی ملک کی اور عمران کیا کرنے والا. 2 خبریں دیکھ کے آیا اور میں نے کہا یار جلدی یہ دیکھو. اور اس کے بعد میں اپنے روح کے عالم میں چلا گیا. ہم جسمانی باتوں کے اوپر دل لگاتے ہیں. اس لیے خدا نے بیگانہ زبانیں دی تاکہ کسی کو سمجھ بھی نہ آئے. آپ وہ بولیں اور وہ سوچیں وہ آپ کے اندر ہو. اندر بھی خاموشی میں بھی اور بول کر بھی. زیادہ تر بول کر بولو گے. میں آپ کو 100% امید دلاتا ہوں جسم کے خیال آپ کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. ہاللویا. آپ جسمانی خیالوں میں نہیں لکھا نا جو جسمانی اور وہ جو روحانی ہے روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. روحانی باتیں کس طرح سے آپ کے اندر آئیں گی؟ ہم بائبل پڑھتے رہتے ہیں پھر بھی جسمانی ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ کوڈ کوئی نہیں. اپنی صورت خدا کی صورت تالی میں بجا رہا ہوں اپنے لیے نہیں اپنے لیے تالی میں بجا رہا ہوں تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں. ہماری صورت ہماری روحانی صورت کیا ہے؟ خدا کی مانند اور وہ کلمہ کلام کی سوچ بنی رہے. کلام ہمارے اندر رہے اور وہ بیگانہ زبانیں بولنے سے ہے. اس لیے بائبل آپ کو حکم دیتی ہے بولو. ہر کوئی بیگانہ زبانیں بولو جو دنیا میں ہے. کوئی بیماری نہیں رہے گی کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کے شفا دیتا ہے. کلام نازل ہوتا ہے بیگانہ زبانوں میں جب ہوگا تو یہ خالص روح کی آواز ہے. جب آپ اپنی طرف سے تقریر کریں گے تو اس میں ہماری آواز بھی مل جائے گی اور ناقص ہو جائے گی. ہم دنیا کو کلام سناتے ہیں آمیزش کر کے کچھ خدا کا کلام کچھ ہمارا کلام. لیکن بیگانہ زبانیں صرف خدا کی آواز. ہاللویا. جس طرح سے روح نے انہیں بولنے کی حاصل کلام یہ کہ کیا کریں گے ہم غیر زبانیں بولیں گے اور جو بیگانہ زبانیں نہیں بولتا ساری زندگی ادھورا رہے گا. بڑا عقل مند بنتا ہے. ہاں جی یہ فائدہ کی وہ جی فلانا بولتا تو انہوں کی فائدہ ہویا. ارے اس کو بھی اس لیے دیا گیا تاکہ وہ کامل ہو جائے اور آپ کو بھی دیا جاتا ہے تاکہ آپ کامل ہو جائے. دونوں برابر ہو. پر جو بولتا رہتا ہے اس کے اندر خدا کی صورت بنتی جاتی ہے اور جسم کی باتیں کٹتی جاتی ہے. جسم کی باتیں ختم ہوتی جاتی ہیں. روحانی بنتے جاتے ہیں جب آپ بیگانہ زبانیں بولتے ہیں. سو آج سے جس نے بیگانہ زبانیں اب تک نہیں بولی ہے بولنا شروع کر دو. یہ ایک بڑی گہری سی بات ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی بولنے لگ جاتا ہے. اگر میرے اندر جسمانی طور پر وہ قوت ہو اور میں تھوڑا سا زور لگاؤں اب سب یہاں بیٹھے بیٹھے پاک بیگانہ زبانیں بولنے لگ جائیں گے. میں نے کئی بار ایسا کیا. جماعت کو بٹھا لیا چند منٹوں کے بعد کوئی 15-20 یا آدھے گھنٹے کے بعد وہ بیگانہ زبانیں بولنے لگ گئے. ذرا ہمت کی لوڑ ہوتی ہے لیکن ان میں سے کئیوں کو پھر ایسے ہو جاتا ہے نا اور کل پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ رائے چھوڑ دیتا ہے کہ ان کی سوچ اپنی نہیں ہوتی. دیکھا دیکھی اور تعلق تھا. بزرگ بائبل ایمان کی کتاب میں دیکھتے ہیں رسول ہاتھ رکھتے تھے لوگوں کو پاکرو مل جاتا تھا. آج بھی میں دیکھتا ہوں لوگ ٹی وی کے اوپر میں دیکھتا ہوں یہ میڈیا کے اوپر موبائل کے اوپر میں دیکھتا ہوں ویڈیوز بنی ہیں لوگ ہاتھ لگاتے ہیں پاکرو سے لوگ بھرتے جاتے ہیں بیگانہ زبانیں بولنے لگتے ہیں تڑپنے لگ جاتے ہیں زمین پر گر جاتے ہیں.
पाखरू आ गया है, हालेलुया। हर इंसान के लिए आ गया है। अगर वो करंदिलिस का खानदान भी हो तो भी पाखरू मिल जाएगा। हालेलुया। जो ना मसीही था ना यहूदी था, पर रूमी अफसर था। एक रूमी था पर खुदा तरस था। क्रिश्चियन नहीं था, यहूदी भी नहीं था, पाखरू मिल गया। हर फर्द बशर के लिए है, जैसे नजात हर फर्द बशर के लिए, वैसे ही पाखरू में आप सबों के लिए और आपके बच्चों के लिए भी है। जरा गोडिया पर होके देखो ना, औखा लगता है। जिस्म आपको बैठना, आपका जिस्म बड़ा जोरावर है और आपकी रूह मुर्दा पड़ी है। बेगाना ज़बाने बोलो, आपकी रूह जिंदा और जिस्म मुर्दा। आमीन। आमीन। कुछ लम्हे हम इसी मसा में रहेंगे और पाखरू को कसरत से मांगेंगे। जिनको पाखरू मिल चुका है तो वो गैर सुमाने में दुआ करें। जिनको नहीं मिला झुक जाएं, अपने आप को खाली कर दें, बल्कि ईमान से कबूल कर लें। यस हालेलुया, कबूल कर लें क्योंकि पाखरू है। हालेलुया, मौजूद है। रमन सबालकल बहार व रमन तबारक रमन तबारकल बहार व शब्द कसरत से जारी है जश्न पाखरू का जारी है। तबारक रमन तबारक रमन जारी है। पाखरू लो, मौजूद है यहाँ पर। जलाल ही जलाल है। एक रूह और जान पर कसरत से कबूल करो। मौजूद है, छू रहा है, बरकत दे रहा है। तारीफ रमन सबाला लिया तारीफ। हालेलुया।